تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مردود کر دیا تھا ان کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا. تو یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اللہ کے پیغام سے بے وفائی کرنے کی سزا ہے. دیکھیے دنیا میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے اپنے بہترین محلات بنائے ہیں، بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین کیریئر بنائے ہیں، دنیا کو ہم نے جناب رستے دکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے امریکہ زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن ہمارے لوگ امریکہ بھی تو پہنچے ہیں. ہمارے لوگ ان کے اداروں میں بھی جا کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جب ہم نے اللہ سے بے وفائی کی تو دنیا نے پھر ہمیں اپنی بوٹوں کی نوک پہ رکھ لیا. مچھلی کے پیٹ کے گھٹن شاید وہ بھی بہت سخت گھٹن ہوگی، تو یہ گھٹن کون سی کم ہے؟ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ترقی دے گا تو قرآن کے ذریعے سے دے گا، تو ذلیل کرے گا تو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. جو سیدھے پہ چلے گا تو وہ جلدی منزل پہ پہنچے گا، عزت تک جائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اس کا حق ہوگا. اسی کی جو ہے وہ تشریح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو ترقی بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا. یہ جو ہماری ذلت و رسوائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 200 300 400 سال سے. لہذا امت کے اندر جتنے بھی امت کے بہی خواہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں. آپ نے وہ اگر تبلیغی جماعت کا وہ جو نصاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا موجودہ پستی کا واحد علاج. تو پستی تھی نا جس کا علاج انہوں نے کوئی تجویز کیا ہے. آج کل کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پرانا تبلیغی نصاب ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا، موجودہ پستی کا واحد علاج. اور اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو چھوڑ دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اس پر واپس آئیں گے تو عزت ملے گی، نہیں تو نہیں. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. ابوالکلام آزاد اپنے وقت میں انہوں نے بھی سوچا امت کی اس زبوں حالی پر، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ پستی ان کا مقدر ہو گئی. علامہ اقبال، ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہی بات جو میں نے کہی وہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں. فارسی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اور اس سے زیادہ شاندار پیرائے میں کہی. فرماتے ہیں خار از ماجوری قرآن شدی، یہ جو خوار ہو ذلیل ہو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہو. شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ بہانے بنا رہے ہو کہ دنیا بدل گئی ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے، تو یہ ہو گیا ہے، تو وہ ہو گیا ہے. یہ سب بہانے ہیں. اصل وجہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا. اس کے بعد کیا نقشہ کشی کی ہے. ایک مصرے میں امت کی حالت اتنے بلیغ انداز میں بیان کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کم از کم آج کی تاریخ میں نہیں ملتی. اچو شبنم بر زمین افتندائی، شبنم زمین کے اوپر جس طرح بچھی ہوتی ہے، قطرے صبح جو آپ اگر نکلیں سیر کو جائیں پارک میں تو ہر ایک گھاس کے تنکیوں کے اوپر 2 3 قطرے ہوں گے. تو یہ جیسے زمین پہ شبنم ہوتی ہے اس طرح آج ہے مسلمان تو زمین سے لگا ہوا ہے. اور کسی کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے جب پاؤں رکھا تو کتنے قطرے شبنم کے مسلے گئے؟ کوئی گنتا ہے؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. 100 مرے 50 مرے، شادی پہ مر گئے، کدھر مر گئے، دنیا نہیں پوچھتی کہ آپ کے ڈرون اٹیک میں اتنے مسلمان کیوں مارے گئے، یہ انسان تھے. آپ نے شادی کے گھر پر کیوں بمباری کر دی، کوئی نہیں پوچھتا. اچو شبنم بر زمین افتندائی. اچھا شبنم اٹھ کے کسی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن اقبال ہے وہ شبنم کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تو جو ہے نا یہ قطرہ جو ہے یہ ایٹم بم بن سکتا ہے. کیسے؟ در بغل داری کتاب زندائی.
تیری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے. بڑا پیارا اشارہ کیا ہے. آپ کو پتہ نا جب جادوگروں نے فرعون کے دربار میں اپنی جادو کا وہ کرتب دکھایا تو وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ڈر سا پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا، اس کو ڈال. جب انہوں نے ڈالا تو سیکنڈوں میں وہ چٹ کر گیا، کچھ باقی نہیں بچا. موسیٰ علیہ السلام سربلند ہو گئے، جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے.